السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 51 سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق اللہ العظیم۔ سورہ نساء کا جو مقصد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرتی زندگیوں کی اصلاح فرمائی گئی ہے کہ ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ پاک صاف بنے۔ ماحول اور معاشرہ پاک صاف بننے کے لیے افراد کا بننا ضروری ہے کہ میری انفرادی زندگی صحیح ہو۔ آدمی کی انفرادی زندگی جو بنتی ہے وہ ایمان سے، یقین سے اور اعمال صالحہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اسی مقصد کے لیے ہم سب کو بھیجا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایسے بنائیں کہ اللہ ہمیں پسند کر لے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اپنے آپ کو ہر اس چیز سے بچانا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور خاص طور پر ان آیتوں میں ان باتوں کا تذکرہ فرمایا ہے جو باتیں اللہ کو ناپسند ہیں۔ ان باتوں کی وجہ سے پچھلے زمانے میں جو لوگ گزرے ہیں، علم کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے مقام رکھنے والے، لیکن اللہ کی نظر میں گر گئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی باتیں اسی لیے سنا رہے ہیں کہ وہ باتیں اپنی زندگی میں مت لاؤ۔ فرمایا کہ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ، کیا آپ نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو، اوتو نصیبا من الکتاب، جن کو کتاب میں سے ایک حصہ علم کا دیا گیا۔ اللہ کی کتاب یعنی تورات کے علم کا ایک بڑا حصہ اللہ نے ان کو دیا تھا۔ علم ملتا تو عمل زندگی میں آنا چاہیے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ علم کے ملنے کے باوجود، اس کتاب کے ملنے کے باوجود انہوں نے
یؤمنون بالجبت والطاغوت، یؤمنون بالجبت والطاغوت، علم ہے ان کے پاس، اللہ کی آسمانی کتاب ان کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود وہ یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، بالجبت والطاغوت، جبت اور طاغوت، بتوں پر اور شیاطین پر، بتوں اور شیاطین کو وہ مانتے ہیں۔ سوچیں کہ کتاب کا علم، اللہ کی کتاب کا علم ان کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بت پر ایمان رکھتے ہیں، شیطان کو مانتے ہیں۔ سوچیں کتنی بڑی اس علم کی ناقدری ہے، کتنی بڑی اس نعمت کی ناقدری ہے۔ کسی کے پاس وہ علم ہی نہ ہو تو آدمی کہہ سکتا چلو بھی ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے، کتاب کا حصہ ملا ہے، لیکن وہ بتوں پر ایمان، شیطان پر ایمان۔ یہ اللہ تبارک و تعالی اس امت کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ خود کو جو ہے اہل کتاب کہتے ہیں، خود کو اللہ کا دوست کہتے ہیں، اور خود کو جنت کا مستحق سمجھتے ہیں، کہ ابناء اللہ احباؤہ، یعنی ہم اللہ کے بڑے پیارے، اللہ کے بڑے محبوب۔ لیکن دوسری طرف ان کی زندگیوں کا حال دیکھو کہ ان کے دلوں میں بتوں اور شیاطین کی عقیدت موجود ہے۔ ایک طرف خود کو دین ابراہیمی کا عامل بتاتے ہیں کہ ہم دین ملت ابراہیمی ہیں، اور دوسری طرف مسلمانوں کو مشرکین کے مقابلے میں کہہ رہے ہیں یہ گمراہ ہیں۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ، اور یہ کہتے ہیں ان لوگوں کو جو کافر ہیں، مشرکین مکہ سے کہہ رہے ہیں هَؤُلَاءِ، یعنی یہ لوگ اہدیٰ من الذین آمنوا سبیلا، وہ لوگ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ کفار مشرکین کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ لوگ ان مسلمانوں سے زیادہ ہدایت پر ہیں، راستے پر ہیں۔ یہ بات اللہ کو اتنی ناپسند آئی، اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت برسائی۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ تفسیر کی کتابوں میں نقل کیا ہے کہ بات اصل میں کیا ہے۔ دو آدمی تھے، حی ابن اخطب، کعب ابن مشرف، یہ دونوں یہودی سردار تھے، اہل کتاب میں سے تھے، کتاب کا علم ان کے پاس تھا۔ یہ دونوں جو ہے کچھ لوگوں کو لے کر مکہ مکرمہ گئے، اور وہاں جا کر ابو سفیان سے انہوں نے ملاقات کی۔ اس وقت ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے، اور وہ جو ہے آپس میں جو ہے مکے کے سردار اور یہ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم اور تم دونوں مل کر ان مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے۔ تو ابو سفیان نے کہا تم نے تو ان کے ساتھ اگریمنٹ بنایا ہے، میثاق مدینہ، کہ لگے ہم اس کو توڑ دیں گے، اور اس کو توڑنے کے لیے ہمیں تمہارا ساتھ چاہیے۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ ہمیں تم پہ بھروسہ نہیں ہے، تمہاری بات پر بھروسہ اسی وقت آئے گا جبکہ یہ ہمارے جو دو بت ہیں، جبت اور طاغوت، ان کے سامنے سجدہ کرو۔ حالانکہ یہ کتاب کا علم تھا، اس کتاب کے اندر توحید کا علم ہے، لیکن دیکھیں سوچیں کہ یعنی انسانی خواہشات جو ہے نا آدمی کو کیسے کہاں تک لے کے چلے جاتی ہیں۔ اسی لیے دوستوں کہ صرف علم جو ہے نا، علم اصل علم کے ساتھ عمل ہو، علم کے ساتھ تقوی ہو، ورنہ صرف آدمی کو علم بچاتا نہیں۔ یہ علم جو ہے نا، دیکھیے ان کو کیسے گمراہ کر رہا ہے۔ جو علم خشیت کے بغیر، جو علم تقوی کے بغیر ہو، وہ علم آدمی کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ اسی لیے جو ہے نا بہت ضروری علم کے ساتھ خواہشات جمع ہو جائیں، علم کے ساتھ حرص جمع ہو جائے، علم کے ساتھ ضد جمع ہو جائے، کیا حال ہوتا ہے؟ وہ خود گمراہ نہیں بلکہ گمراہی کی قیادت کرتے ہیں۔ ایک ہے گمراہ ہونا، ایک ہے گمراہی کی قیادت کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ منورہ میں 10
10 جو ہے یہودی علماء ہیں، اگر یہ ایمان لے آ جائیں تو سارا مدینہ سارے کے سارے یہودی ایمان لے آئیں گے، لیکن یہ 10 جو ہے نا، بس یہ جو ہے گمراہی کی قیادت، اور اس میں جو ہے ایک تھے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے ان کو جو ہے ایمان کی نعمت سے نوازا۔ تو ابو سفیان نے کہا ہمیں تمہاری بات پر اسی وقت اطمینان ہوگا جب ان 2 بتوں کے سامنے سجدہ کرو گے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ انہوں نے سجدہ کر دیا، سجدے میں چلے گئے بتوں کے سامنے۔ پھر جو ہے ابو سفیان نے کہا دیکھو تمہارے پاس کتاب کا علم ہے، ہم تو بالکل جاہل ہیں، ذرا یہ بتاؤ کہ ہم صحیح ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ہے؟ ہمارا دین صحیح ہے کیا ان کا دین صحیح ہے؟ تو یہ بات سن کر کعب بن اشرف جو ہے، دیکھو نا حق کو کیسے چھپا رہے ہیں۔ حق کو چھپانا یہ اللہ کو کتنا ناپسند ہے، کتنی بڑی چیز ہے کہ حق کے اظہار کے موقع پر، حق کے بتانے کے موقع پر اس کو چھپانا، یہ یعنی اللہ کی لعنت اس آدمی پہ پڑ جاتی ہے۔ اپنے اغراض کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے حق کو چھوڑ دینا، حق کو چھپانا، یہ بات سمجھا رہے ہیں اللہ تعالی کہ آدمی اپنے دین پر جمے۔ ابو سفیان کے کہنے پر کعب بن اشرف نے کیا کہا؟ نہیں تمہارا دین بہت اچھا ہے، تم ہدایت پر ہو، تم صحیح راستے پر ہو، اچھا تم کیا کرتے ہو؟ ابو سفیان نے کہا دیکھو ہم جو ہے حج کو آنے والوں کو جو ہے نا ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کی ضیافت کرتے ہیں، اور پھر جو ہے بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، یہ سب اس نے بتایا۔ تو انہوں نے کہا نہیں تمہارا دین بہت صحیح ہے، تم لوگ حق پر ہو، اور نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے گمراہ ہو چکے۔ یہ بات اللہ کو اتنی ناپسند آئی کہ اللہ نے اپنے غصے، اپنے جلال کا اظہار فرمایا وَيُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ، یہ اہل کتاب جن کے پاس کتاب کا علم ہے، اس کتاب پر ایمان لاتے، اس کتاب پر عمل کرتے، لیکن وہ جبت پر، بت پر ایمان رکھ رہے ہیں، طاغوت پر۔ مفسرین نے جبت قرآن پاک میں صرف اسی جگہ ہے۔ جبت کہتے ہیں، بڑی بہترین تفسیر لکھی ہے جبت کے بارے میں، ہر وہ اللہ کے علاوہ ہر وہ چیز جس کی عبادت دنیا میں ہو رہی ہے وہ جبت میں شامل ہے۔ اور طاغوت کہتے ہیں، طاغوت کا ایک معنی شیطان ہے، طاغوت کا ایک معنی جادو ہے، لیکن طاغوت کی ایک بہترین تفسیر یہ لکھی ہے، ہر وہ چیز جو آدمی کو دین سے ہٹائے، ہر وہ چیز جو آدمی کو حق سے ہٹائے وہ طاغوت ہے۔ تو یہ لوگ اہل کتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، بت اور شیطان پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ ان کا کیا یقین تھا؟ یقین تو انہوں نے کیا کہا؟ نہیں دیکھو تمہارا دین اچھا ہے، تمہارا طریقہ اچھا ہے۔ مشرکین سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارا جو بت پرستی والا دین ہے وہ دین بہت صحیح ہے، وہ دین اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما، اور دوسری بات وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کافروں کے حق میں کہ یہ لوگ ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں جو اہل ایمان والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت ناپسند آئی، فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہوئی ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنی لعنت فرما دی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جب بندے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے تو آدمی جو ہے ہر چیز سے محروم ہو جاتا ہے۔ بندے پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو ہر چیز اس کے حصے میں خیر ہی خیر آتی ہے۔ ہمیشہ ہم اللہ کی رحمت کے محتاج، اللہ کی رحمت کیسے ہمارے قریب ہو، کیسے ہم اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں، اس کی فکر کرنا، اس کی کوشش کرنا، کیونکہ لعنت والے اعمال جب زندگیوں میں آتے ہیں تو پھر اس موقع پر اللہ اور رحمت والے اعمال زندگی سے نکل جاتے ہیں۔
ان لوگوں پر اللہ کی لعنت برس چکی، اور فرمایا وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اور جس پر اللہ لعنت کر رہا ہے کوئی کسی کو مددگار نہیں پائے گا۔ ہاں، فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، کوئی اس کا مدد کرنے والا نہیں، کیونکہ اللہ کی لعنت آدمی کو ہر چیز سے، ہر خیر سے دور کر دیتی ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیا کیا چیزیں ہیں جس پر بندہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے۔ اس سے آدمی اپنے آپ کو بچائے، اپنے آپ سے جو ہے اپنی حفاظت کرے، اور ہمیشہ اللہ کی رحمت کو مانگے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے اللہ میں تیری رحمت کا فریادی ہوں، میں تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ اسی لیے لعنت بہت خطرناک چیز ہے۔ پھر آگے فرمایا ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ۔ یہ ساری وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے مخالف تھے؟ کیا وجہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے اتنے مخالف ہیں؟ کیا وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی جو بیماری ہے وہ بتائی جا رہی ہے، وہ ہے حسد، وہ ہے جلسی۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں حسد مت کرو، لا تحاسدو۔ آپس میں حسد کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے کسی کو کوئی نعمت عطا کی ہے، اس نعمت کے زائل ہونے کی تمنا کرنا کہ بھئی یہ نعمت اس سے چھن جائے، یہ نعمت اس سے ختم ہو جائے۔ اللہ نے فضل کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ان کو حسد اس لیے آیا کہ نبوت جو ہے چلی آ رہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کے خاندان میں۔ اب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوا کہ آخری نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں سے، بنو اسماعیل میں سے ہوں گے۔ نبوت کو اپنی میراث سمجھتے تھے، سرداری کو اپنی جو ہے اپنی میراث سمجھتے تھے، اور ان کے دل میں اتنا تکبر تھا کہ ہم دوسرے آدمی کی اتباع کریں جو ہمارے خاندان کا نہیں ہے۔ یہ چیزیں آدمی کو تباہ کر دیتی ہیں، یہ حسد ہے۔ اسی لیے آسمان پر سب سے پہلا جو گناہ ہوا وہ حسد تھا۔ اللہ نے سارے فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو آدم علیہ السلام کے سامنے، سب کے سب سجدے میں چلے گئے الا ابلیس، مگر کیوں؟ حسد۔ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے یہ مقام ملنا تھا، یہ مقام انہیں کیسے مل گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسد سے بچو۔ حسد آدمی کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یہاں سارا معاملہ حسد کا ہے۔ یہاں سارا اللہ نے کسی کو کوئی نعمت دی، دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، یہ اللہ کا فضل ہے، فضل ہے اللہ کا۔ ایک آدمی اس کو دیکھ کر تمنا کرے یہ ختم ہو جائے، یہ بات اصل پہ اور اللہ سے شکایت کر رہا ہے، اللہ پر اعتراض کر رہا ہے۔ اسی لیے حاسد بڑا خطرناک اللہ کی نگاہ میں جو ہے اس بہت یعنی اس کی نیکیوں کو اللہ تباہ کر دیتے۔ یہاں مسئلہ یہی تھا۔ اسی لیے دوستو جب ہم کسی کے اندر کوئی نعمت دیکھیں، ہمارے گھروں میں، خاندانوں میں، معاشرے میں، بھائی بہنوں میں، ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ میرے دل میں اس نعمت کو دیکھ کر حسد نہ ہو، کیونکہ حاسد جلتا ہے۔ ام یحسدون الناس کا ترجمہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے عجیب کہ جلے مرتے ہیں۔ حسد ایک آگ ہے، آگ، ہوتا کچھ نہیں، ملتا کچھ نہیں، آدمی اندر سے جلتا رہتا ہے۔ اس جلنے میں وہ اپنی زندگی بھی تباہ کرتا ہے اور اپنی روحانیت اور اپنے نیکیوں کو بھی خراب کر دیتا ہے۔ کسی کے پاس کوئی نعمت آدمی شکر دے، ماشاء اللہ نے برکت دی، دل میں اگر خیال آ رہا ہے اس کو جو ہے نا اس کے لیے دعا کرے،
اس کی تعریف کرے تاکہ وہ چیز دل میں پیدا ہونے سے بچ جائے، دل میں پیدا ہونے سے بچ جائے۔ اللہ نے کسی کو کوئی مقام دیا، کوئی کسی کو نعمت دی، بھائی اس کی اپریشیٹ کرنا، اس کی تعریف کرنا، یہ منافقت نہیں ہے، یہ علاج ہے۔ یہ آدمی اس کو منافقت سمجھتا ہے، نہیں، علاج ہے۔ خاندان میں کسی کو کوئی نعمت ملی، مبارکبادی دیں، دل نہیں مانتا پھر بھی مبارکبادی دیں، یہ علاج ہے تاکہ یہ ہمارا دل صاف رہے۔ یہ اصل دیکھو نا، یہ چیز کہاں تک لے گئی ان کو، یہ چیز چھوٹی موٹی نہیں ہے۔ شیطان کو اللہ کی بارگاہ سے ہمیشہ کے لیے مردود قرار دے، اور یہ یہودی، ان کے پاس سب کچھ علم، سب کچھ ان جاننے کے باوجود انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت انہوں نے اتنی کی کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ کیا انہیں علم نہیں تھا؟ کیا انہیں پتا نہیں تھا؟ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، باپ اپنے بیٹے کو جیسے پہچانتا ہے ویسے وہ پہچانتے تھے۔ لیکن حسد، جب دل میں حسد پیدا ہوتا ہے آدمی کو خیر نظر نہیں آتا، آدمی کو اپنی غرض، اپنا مقصد، اپنا مفاد نظر آتا ہے، اور اس کے لیے بڑے سے بڑے خیر کو بھی قربان کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، ابھی چھوڑو۔ اسی لیے حاسد جو ہوتا ہے اسے کوئی دین کا نفع نظر نہیں آتا، وہ اندھا ہوتا ہے، بس اسے اپنی غرض۔ اللہ سے ہم سب مانگنا ہے اسی کا تزکیہ، اسی کی صفائی، اسی کی جو ہے اندر سے یہ چیز ہے، اس کے ساتھ نماز، اس کے ساتھ روزہ، اس کے ساتھ تلاوت، یہ قبولیت نہیں ہے۔ دل میں اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہو اور اللہ کے سامنے نماز کے لیے کھڑے ہو، دل میں اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہو اور ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ دوستو، حسد اور بغض، عداوت، ان چیزوں کو اپنے دلوں سے صاف کرنا۔ یہ فرمایا ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا۔ ان کو جو اشکال ہے، ان کو جو ان کا جو مسئلہ تھا، یہ نبوت ادھر کیوں گئی؟ ایک سوال ہے، کیا اللہ کی حکومت میں ان کا کچھ حصہ ہے؟ ام لہم نصیب من الملک، اللہ کی بادشاہت ہے، اللہ کی حکومت ہے، آسمان و زمین کا مالک تو اللہ ہے، ان کا کچھ حصہ ہے کیا؟ یہ جہاں چاہیں گے نبوت وہاں چلنی ہے، جہاں چاہے اللہ تعالیٰ ام لہم نصیب من الملک۔ سوال دیکھیں، ایک جگہ فرمایا قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، کہہ دیجئے اگر ہم ان کو اپنی رحمت کے خزانوں کا مالک بھی ان کو بنا دیتے، یہ اتنے کنجوس ہیں کہ اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، اس کو روکے رکھتے کیونکہ خرچ نہ ہو، وکان الانسان قتورا۔ یہ تو بڑے بخل ہیں، ان کے اندر بخل، ان کے اندر حسد، ان کے اندر حرص، ان کے اندر اغراض مفاد پرستی، یہ سب بیماریاں ہیں۔ یہ سب بیماریوں کے ساتھ ان کا علم انہیں کچھ نفع نہیں دیا۔ اسی لیے دوستو، آدمی اصل چیز ہے عمل، اصل چیز ہے عمل، کہ میری زندگی میں عمل کیا ہے، اور یہ عمل اللہ کی رحمت کا حصہ ہے۔ بندے پر جب اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے تو بندہ عمل میں متوجہ ہوتا ہے۔ جی، جب بندے پر اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے تو بندہ عمل میں متوجہ ہوتا ہے، دعاؤں کی توفیق ہوتی ہے، تلاوت کی توفیق ہوتی ہے، روزوں کی توفیق ہوتی ہے، اعمال صالحہ کی توفیق ہوتی ہے۔ لیکن اگر بندے پر اللہ کی رحمت متوجہ نہ ہو، کیوں؟ اس لیے کہ لعنت والے کام زندگی میں ہیں، لعنت والے اعمال زندگی میں ہیں، تو پھر بندے پر اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوتی، تو کتنی ہی معلومات اس کے پاس کیوں نہ ہو، اس کی نمازوں کا معاملہ، اس کی تلاوت کا معاملہ، اس کی عملی زندگی زیرو رہتی ہے۔ اسی لیے ہر آدمی اپنا جائزہ لے، کیا اللہ کی رحمت کہیں مجھ سے ہٹی تو نہیں ہے؟ کہیں مجھ سے اللہ کی رحمت تو ہٹی نہیں؟ یہ آدمی جائزہ لے، اللہ سے مانگے، گڑ گڑائے۔ رحمت ایسی چیز کے بارے میں سوال کرنا، اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ رحمان رحیم ہے،
لیکن اس کی رحمت کو لینے کے لیے ہمیں ایک طریقہ دیا گیا ہے. تو فرمایا ام لهم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا. فاذا اگر ان کے پاس ہوتی بھی نہ وہ بادشاہت، اگر ان کے پاس وہ حکومت بھی ہوتی تو کیا ہوتا؟ لا یؤتون الناس نقیرا، رتی برابر بھی لوگوں کو کوئی چیز نہ دیتے. یہ ایسے بخیل ہیں. نقیرہ کہتے ہیں کھجور کا چھوٹا سا حصہ، ایک ٹکڑا. ان کی کنجوسی، اس کو مثال کے طور پہ سمجھا رہے. ان کی کنجوسی کا یہ حال ہے، ان کے حسد کا یہ حال ہے. ام یحسدون الناس، کیا یہ لوگوں پر حسد کر رہے ہیں؟ الناس سے کون مراد ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، بنو اسماعیل کے لوگ، کہ دیکھیں یہ نبوت ان میں کیوں گئی؟ ام یحسدون الناس، یا وہ آدمیوں پر حسد کر رہے ہیں؟ علی ما آتاہم اللہ من فضل، جو اللہ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے جو چیز انہیں عطا کی ہے، انہیں اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے. اگر کوئی شخص اللہ کی عنایت پر، اللہ کے فضل پر اعتراض کرے تو گویا وہ اللہ پر اعتراض. کوئی شخص اللہ کی عنایت سے ناراض ہے تو کیا مطلب؟ وہ اللہ سے ناراض ہے. کیا ان کو یاد نہیں یہ بات؟ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما، یقیناً ہم دے چکے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کو کتاب اور حکمت، اور انہیں بہت بڑی بڑی حکومتوں سے ہم نواز چکے ہیں. خود اپنی زندگی کا، اپنے خاندان کا، اپنے آبا و اجداد کا جائزہ لو. یہ خود ابراہیم علیہ السلام کا پیرو اپنے آپ کو بتاتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، ہم ان کی اولاد ہیں. تو ان کو یاد ہونا چاہیے کہ ہم نے ان کے پورے گھرانے کے ساتھ کیا معاملہ کیا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اسی لیے دوستوں کہ اصل بات یہیں پہ یہ آیتیں جو ہے نا بڑی اہم ہیں. بات ان کی ہو رہی ہے لیکن اپنے آپ کو سامنے رکھنا ہے. اتنا بڑا علم ملنے کے باوجود ہدایت سے محرومی، عمل سے محرومی، اس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ اللہ کی رحمت سے دوری ہے. کوئی ایسا کام زندگی میں نہ ہو جس سے اللہ، اسی لیے ملعون، اللہ کی لعنت والے اعمال ہیں کیا؟ آدمی پڑھے، ہمت کر کے پڑھے، گھبرائے نہیں، کیونکہ بڑی خطرناک ہیں، تاکہ اس سے اپنے آپ کو بچاؤں میں اللہ کی رحمت متوجہ ہو. پھر کیا ہوگا؟ جو علم ہے اس پر عمل کی توفیق ہوگی. ہم نے سنا سورہ کہف پڑھنا ہے، اللہ توفیق دیں گے، اللہ توفیق دیں گے. ورنہ تو ہم سنتے ہیں سورہ کہف، واٹس ایپ پہ میسج بھی دیکھتے ہیں، جمعہ آتا ہے سورہ کہف کا میسج دیکھتے ہیں، لیکن سورہ کہف کیوں نکل گیا؟ جمعہ آیا چلا گیا، سورہ کہف نہیں پڑھے ہم. کون سا ایسا عمل ہوا جس کی وجہ سے اللہ پاک وہ رب کی رحمت سے میں محروم ہو گیا، اس خیر سے؟ فجر کا وقت آیا، فجر نکل گئی. یہ بات اسی لیے اللہ تعالیٰ سنا رہے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ. بس ان میں سے بعض تو ایمان لے آئے، بعض ان میں سے ایمان لے آئے، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ. وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور بعض ایسے تھے کہ جو یعنی دوسروں کو روک رہے تھے، خود ایمان بھی نہیں لاتے اور دوسروں کو بھی ایمان لانے نہیں دے رہے تھے. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی آگ کافی ہے جو بھڑکتی ہوئی، دہکتی ہوئی ہے. ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا. آگے اس آگ کا تذکرہ ہو رہا ہے. وہ آگ کیسی ہے؟ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا. ان قریب دنیا میں اللہ کی لعنت اور آخرت میں یہ عذاب. سوف نصلیہم نارا، ہم ان قریب انہیں داخل کریں گے جہنم کی آگ میں. اور وہ آگ کیسی ہوگی؟ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب.
کلما جب بھی ان کی کھالیں جل جائیں گی، نضجت جلودہم، آگ کتنی خطرناک ہے، تھوڑی سی چنگاری اڑتی ہے تو کیسے آدمی کی جان تڑپتی ہے۔ سوچیں جب وہ آگ ان کے چمڑوں کو جلا دے گی تو کیا ہوگا، بدلناہم جلودا غیرہا، دوسرے چمڑے سے، دوسری کھال سے ہم انہیں بدل دیں گے۔ جب بھی کھال جلی ان کے لیے دوسری کھالیں بدل دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں چکھتے رہیں چکھتے رہیں، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ان اللہ کان عزیزا، ان اللہ کان عزیزا، یقیناً اللہ بڑے غالب ہیں، دے سکتے ہیں ایسی سزا، دے سکتے ہیں، حکیمہ، حکمت والے ہیں۔ ہاں اس کی حکمت ہے کہ اس نے عذاب کو آخرت کے لیے ٹال دیا، دنیا میں اتنی بڑی سزا نہیں رکھی تاکہ بندہ اللہ سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، اے اللہ ہم سب کو جو ہے ایمان اور اعمال کی زندگی عطا فرما۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، یہ جہنم کے تذکرے کے بعد اب جو ہے اللہ تبارک و تعالی جنت کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال کیے، اعمال صالحہ، عمل صالح، عمل صالح، عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ عمل صالح یعنی میرے ہاتھوں کا، میرے کان کا، میری زبان کا، میرے آنکھوں کا، میرے پیروں کا استعمال اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جائے، اس کو بنانا ہے۔ اور یہ بنے گا کب؟ جب ایمان ہوگا، بھی اللہ نے مجھے یہ نعمت دی، اللہ کے پاس مجھے یہ ذمہ امانتیں ہیں، یہ سب چیزیں، تو اس پر اللہ اسے کیا انعام دیں گے؟ سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، ہم انہیں باغات میں داخل کریں گے، اور ایسے باغات کے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوئی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، پاک صاف بیویاں ہوں گی، وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ہم انہیں گھنے سائے میں پہنچا دیں گے۔ اللہ کا انعام ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، عمل صالح کرنے والوں کو، اپنے عمل کے بنانے والوں کو اللہ کی طرف سے یہ انعام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیے یہاں تک تو اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں ان کی فرمائی ہیں کہ معاشرتی زندگی کی اصلاح، معاشرتی زندگی کو بنانے کی باتیں ہو رہی تھی، اور معاشرے کو بگاڑنے والی چیزیں حسد ہے، کنجوسی ہے، معاشرے کو بگاڑنے والی چیزیں، اللہ کی لعنت والے اعمال جتنے ہیں، اس سے معاشرہ بگڑتا ہے۔ تو اور انہوں نے کیسے معاشرے کو بگاڑا؟ لہذا اپنے معاشرے کو ان چیزوں سے پاک صاف رکھو، اپنی ذاتی زندگیوں کو ان چیزوں سے نکالنے کی محنت کرو۔ صرف زبان سے، جیسے الم تر الی الذین یزکون انفسہم، آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو اچھا بتلاتے ہیں، اپنے کپڑوں سے، اپنے چہروں سے، اپنے آپ سے، اپنی زبانوں سے، اپنے بول سے اچھا بتلانا، یہ کیا ہے؟ کس کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں؟ سب کچھ دل کے اندر ہو، تنہائیاں ایسی ہوں، اصل تو بل اللہ یزکی من یشاء، اصل تو پاک وہ ہے جس کو اللہ کہے پاک۔ اور اللہ کسے پاک کہتے بھی؟ توبہ والا بندہ پاک ہے، حسد سے بچنے والا بندہ پاک ہے، جس کے دل میں نفاق نہیں ہے وہ پاک ہے، جو جھوٹ سے بچے وہ پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے یہ چیزیں ہیں، اللہ یزکی من یشاء۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں سے ایک اہم مضمون شروع ہو رہا ہے کہ معاشرتی اور اجتماعی زندگیوں کے لیے جو ہے نا، اب زندگیوں میں امانتوں کا آنا، انصاف کا آنا، اطاعت کا آنا، یہ بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ مضمون طویل ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ٹائم انشاءاللہ اس ہفتے چینج ہو رہا ہے، تو مغرب کی نماز کے 20 منٹ کے بعد انشاءاللہ درس شروع کر لیں گے اگلے جمعرات کو انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری زندگیوں کو اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہر اس چیز سے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔
اللہ کی رحمت دور ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔